عید ہے، جمعہ کا دن ہے، اس کے لیے کچھ احکام ہیں۔ فرمایا مسلمان اس کے کباٹ میں کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہو، نیا نہیں، عید میں نیا، جمعہ میں کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہو وہ پہنو، نہاؤ، غسل کرو، مونچھ داڑھی اگر جو ہے وہ بچھڑائنے ہیں تو صاف چوکھے چٹ ہو جاؤ، بغل کے بال اور شرمگاہ کے ارد گرد کے جو زائد بال بدن میں اس کو صاف کرو۔ چونکہ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ شہروں میں اس وقت آتے تھے، دور دراز سے آیا کرتے تھے، تو جب آتے تو راستے میں عورتیں بھی پڑھا کرتی، تو فرمایا نگاہوں کی حفاظت اور اس کا علاج اگر بیوی والے ہو تو اپنی بیوی سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، تاکہ جمعہ کی نماز میں جاتے وقت تمہاری نگاہ ادھر ادھر نہ بہکے۔ یہ شریعت کی باریکی ہے۔ غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے ہو جاؤ، عطر لگاؤ، مسواک کر کے آؤ کہ آپ کے منہ کے بدبو سے فرشتے کو پریشانی نہ ہو جائے۔ کب آؤ کب؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ۔ جب آپ کے کان میں آواز آئے اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ چال سے ان کے اذان جاگ پانو چھنے کہ 1500 والا بھی چالتے نہیں چال سے۔ جس محلے کی اذان درست نہیں ہوگی اس محلے میں شیطانی حملے ہوں گے، جس محلے کی اذان صحیح ہوگی تجوید کے ساتھ، حروف کے ادائیگی کے ساتھ، اس محلے میں شیطانی حرکت نہیں ہوگی، اس محلے میں اللہ برکت اتارے گا، اللہ رحمتیں اتارے گا، اس بستی کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا، آپسی جھگڑے اور پھوٹ سے اللہ بچائے گا۔ آج اکثر جو ہے اذانیں ایسی ہوتی ہے جانے مؤذن صاحب فجر میں اٹھ کے رو رہا ہو کہ مولا 1500 سے بڑھا لیا کو، ایسی اذان دیتے ہیں، بہترین اذان، اذان کی جیسے آواز آ رہی، بہت خوشی کی بات ہے۔ آج جیسے آپ جمع ہیں ایسے پوری زندگی اذان ہوتے ہی، بلکہ آپ پہلے سے ہی، آپ تو کھیتی باڑی والے، سرکاری سروس نہیں ہے کہ آپ کو چھٹی نہیں ملے گی، کمپنی چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ اپنے 12 بجے سے پہلے نہا دھو کے تیار ہو جاؤ اور اپنے گھر سے نکل پڑو اور مسجد میں آؤ اور بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کرو، بستی کے لیے، امت کے لیے دعائیں مانگو۔ ورنہ ہوتا ہی ہے کہ مولانا صاحب، اب یہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ مولانا صاحب ایک سارا مولوی صاحب جو ہے جو جمعہ میں بہت فائن بیان کر رہے ہیں، تو بیان کون ہے؟ تھوڑی اگائی کر رہا ہے، خطبہ نہ ٹائم پر لوگوں آ گئے۔ ایسی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اذان ہوئی تو فوراً اس سے پہلے ہماری مسجد فل کہ بھائی اذان ختم ہوتے مولانا آپ کے سامنے بیٹھ جائے۔ بہترین مولانا، ایسا موقع ہی نہیں آیا، ہمارا شاگرد آپ کے پاس ہے شعیب، موقع ہی نہیں آیا، اب بیان کرے گا اور اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی اذان ہو کہ آپ مسجد کی طرف آؤ۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اذان کی آواز جیسے آئی اب دوڑ پڑو اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف، خرید و فروخت بند کر دو، مری ماتا 12 بجے سے پہلے چھوڑ دو، آ جاؤ ورنہ اجی تو وار سے یہ نہیں، آ جاؤ۔ وذروا البیع، چھوڑ دو خرید و فروخت، آ جاؤ اللہ کی ذکر کی طرف۔ اب یہاں آنا ہے، تو ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں اس لیے ہمارے سامنے تھوڑے دیر اردو میں بیان ہوتا ہے،
ورنہ آپ عرب جائیں گے تو وہ پہلا خطبہ ہی 25 سے 28 منٹ کا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن صحابہ کے سامنے جمعہ کے خطبے میں مختلف قسم کے احکام بیان کرتے تھے. تو ہم چونکہ عربی میں سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے یہاں اردو میں تھوڑا دیر بیان ہو جاتا ہے. اس کے بعد چونکہ عربی میں خطبہ پڑھنا واجب ہے، عربی میں خطبہ پڑھنا واجب ہے، اس وجہ سے مختصر سا خطبہ جو ہے نماز سے پہلے دیا جاتا ہے عربی کے اندر. وہ 2 رکعت نماز کم کی اور اس خطبے کو سننا واجب قرار دیا. فرمایا جیسے نماز کے لیے وضو ہونا فرض ہے، اسی طرح اس خطبے کو سننے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. جیسے آپ نماز میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، ایسے کا خطبہ جب ہونے لگے، جب تمہارے کان میں خطبے کی آواز آنے لگے فَاسْتَمِعُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خطبے کو غور سے سنو اور چپ رہو. خطبے کے درمیان کچھ مت بولو، بات نہیں کر سکتے آپ، آرام سے بیٹھو اور خطبہ سنو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن پسند کیا. ان سے کہا کہ 24 گھنٹے عبادت ہم سے. فرمایا آپ سے 24 گھنٹے نہیں چاہیے، آپ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، لاڈلے نبی، پیارے نبی، آپ کی امت سے بھی پیار ہے. آپ بڑھاپے کے وقت میں آئے ہیں، آپ سے کام اتنا نہیں لیں گے، انعام زیادہ دیں گے. کتنا انعام؟ آپ جو ہے کام لیں گے. فرمایا اذان سے لے کر نماز تک کا وقت چاہیے. کتنا وقت؟ 50 کو اذان ہوئی، 20 کو بیان ختم، اس کے بعد خطبہ اور انشاءاللہ 40 کو چھٹی. 50 منٹ. اور کوئی بہت زیادہ قارب جو 70 صاحب کی طرح اللہ والے ہوں گے تو وہ 50 تک سنت پڑھیں گے. 1 گھنٹہ چاہیے. 1 گھنٹہ مانگا، 60 منٹ. ان لوگوں سے کتنا مانگا؟ 24 گھنٹے مانگے. تو اللہ کا 1 گھنٹہ تو 1 ہی گھنٹے کا انعام ملے گا. کیا نہیں؟ مجھے اتنا پیار ہے آپ لوگوں سے، آپ کی امت سے. اللہ فرماتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی امت سے مجھے اتنا لگاؤ، اتنا پیار ہے. ہم آپ سے صرف جو ہے 60 منٹ مانگ رہے ہیں، 50 منٹ مانگتے ہیں. لیکن جمعرات کے دن شام سے لے کر جمعہ کے دن شام تک کوئی ایمان والا اگر اسے موت آ گئی تو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرماؤں گا، اس کو عذاب قبر سے بچاؤں گا، قبر کے حساب و کتاب سے محفوظ رکھوں گا. انعام دینے کی باری آئی تو 24 گھنٹے اللہ انعام دے رہا ہے، اور جب باری آئی ہم سے عبادت کرانے کی تو صرف 1 گھنٹہ مانگ رہا ہے. اتنا پیار ہے اللہ کو مجھ سے اور آپ سے. آپ سوچو. پھر فرمایا یہ دن اتنا برکت والا ہے کہ اس میں اللہ سے جو مانگو گے اللہ وہ عطا فرمائے گا. کب مانگے؟ فرمایا 24 گھنٹے میں جب جی چاہے مانگے. کچھ گھڑیاں ہیں جو ارنالہ والوں کو نصیب نہیں تھا. فرمایا 2 خطبے کے بیچ میں جب امام صاحب بیٹھیں گے اس وقت اللہ سے اپنے دل سے جو ہے مانگ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دل کی دھڑکن کو سنے گا. 2 خطبے کے بیچ میں آپ جو مانگو گے اللہ سے اللہ وہ آپ کو عطا فرمائے گا. آج آپ کو اللہ نے پہلی بار موقع دیا. اس لیے اماموں کو بھی چاہیے نہیں کہ دھڑلے سے ایک دم جو ہے بیٹھا اور دھڑلے سے اٹھ گیا، وہ بھی کچھ مانگ لے. اور امت کو بھی جو ہے منٹ 1.5 منٹ مانگنے کا موقع دے. فرمایا امام خطبہ دے کے اترتا ہے اور مصلی پہ چڑھتا ہے، اس بیچ کی جو جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعائیں قبول کر لیتا ہے. اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے. فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جیسے آپ سلام پھیرو اور اس کے بعد آپ دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کرے گا. لیکن افسوس اس امت کا کہ جمعہ کے سلام کے بعد وہ گلے پھراتے ہیں اور ہاتھ ادھر ادھر ڈال رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی مشغول ہو گیا. سلام کے بعد فوراً اللہ سے مانگو، بیچ میں رشتہ توڑو مت. بھائی گلے کے بغیر مسجد
مسجد نہیں چلے گی تو 2 ساتھی دروازے پہ کھڑے رہو جولی پکڑ کے، بھائی دینے والا دے کر جاؤ، لیکن نماز کے بعد فوراً دعا مانگو، اس وقت جو ہے گلے مت پھراؤ، اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں، اس وقت جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا برکت والا دن ہے، فرمایا اس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، 80 بار پڑھو، اللہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک درود پڑھنے پر اللہ 10 رحمتیں، 10 برکتیں، 10 درجات اور 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ میرے بھائی جب 80 پڑھیں گے تو آپ اس کا حساب لگاؤ، اللہ کتنی رحمتیں عطا فرمائے گا، اللہ کتنی برکتیں دے گا، کتنے درجات بلند فرمائے گا، کتنے گناہ کو اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ سب موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کوئی ایسا پوچھے کہ مولانا جمعہ کے دن انتقال ہو گیا تو جمعہ کو حساب کتاب نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ، اور سنیچر کو لیں گے کیا؟ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ شنیوار کو دینا پڑے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول الہی ہے، اصول الہی اللہ کا قانون اور قاعدہ ہے، اللہ ایک بار چھوڑتا ہے دوبارہ اسے پکڑتا نہیں ہے۔ دلیل لاؤ وہاں، ایسے کیسے بغیر دلیل کیا بول دے، ایک بار پکڑتا ہے تو چھوڑتا ہے تو پھر پکڑتا نہیں ہے۔ میرے بھائی سفر میں سے واپس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چھوٹ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساتھ لے کر آئے تو بہت سارے مدینہ کے اندر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر طرح طرح کے برے الزامات لگائے۔ حضرت صفوان سے تعلق تھا اس لیے وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ بات مدینہ میں پھیل گئی حضرت عائشہ کے بارے میں، اس میں کچھ اچھے خاصے صحابہ بھی ملوث ہو گئے۔ بھائی جب کوئی بات چلے بری تو اس کا ساتھ مت دیا کرو، ہاں برابر چاہیے بھلائی بھی دونوں برابر چاہیے۔ بھائی بغیر دیکھے ہم کسی چیز کی گواہی دے ہی نہیں سکتے۔ حضرت مصطفیٰ ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اماں حضرت عائشہ کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئی تو بیمار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا اثر ہو گیا، لوگ مدینہ میں حضرت عائشہ کے متعلق غلط باتیں چلانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اثر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے وہ تعلق اور وہ محبت جو پہلے تھی وہ کم دکھنے لگی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لگتا ہے کہ آپ بھی مجھے غلط سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے میرے ابا کے گھر بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سیدھا حضرت ابو بکر کے گھر پہنچا دیا۔ پتہ چلا نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر نبی غیب کا علم رکھتے تو گھر کی بات چل رہی ہے، گھر کا علم کیوں نہیں تھا؟ بھائی اس لیے علماء حق سے تعلق رکھنا، انٹرنیٹ کے مولویوں سے مت جڑے رہنا۔ انٹرنیٹ مفتی ہے اس سے مت فتوے پوچھنا، علماء حق سے تعلق رکھنا۔ یہ گھر چلی گئی، اب رو رہی، حضرت ابوبکر سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دن گزرے، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے خوشخبری لے کر آ گئے، فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ 10 آیت کریمہ حضرت عائشہ کے شان میں اللہ نے سورہ نور کی نازل فرمائی، 10 آیت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
ابو بکر خوشخبری ہو، آپ کی بیٹی کی برات کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن کی 10 آیتیں اتاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ محمد کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی نہیں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے تو مجھے جو ہے آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ میں اپنے مولا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میری برات ظاہر کی۔ اس لیے جب انسان سچا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے سچائی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں۔ کام مت کرو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن اللہ والا ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ تو صرف تقریر میں کر دوں اور آپ سن لو، اللہ عزت دینے والا اللہ صرف سننا اور بولنا نہیں ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگانے والے صحابی میں حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر الزام لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہو کہ ان کی گردن اڑا دو۔ نبوت کے گھرانے پر جس کی آنکھ اٹھے زبان چلے اس کی گردن کاٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ نہیں ہے عمر، یہ مصطح ہمارے بدری صحابہ ہیں اور اللہ کا اعلان ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، او میرے بدری صحابہ جاؤ جو بھی تم چاہو کرو، ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ جسے معاف کرتا اسے پکڑتا نہیں ہے۔ میرے بھائی، جس کو اللہ جمعہ کے دن موت دے، عذاب قبر سے بچائے، حساب کتاب سے بچائے، وہ اللہ سنیچر پر نہیں پکڑے گا، اللہ اس کو بلا حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا بڑا برکت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم یہ دن جو ہم سے چاہتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت چاہتا ہے، یہ دن درود کی کثرت چاہتا ہے، یہ دن جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد کی حاضری چاہتا ہے، یہ دن جو ہے میرے بھائیوں صاف صفائی چاہتا ہے، یہ دن آپس میں محبت چاہتا ہے۔ کیوں کہا کہ بھائی غسل کر کے آؤ؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تیرے پسینے سے تیرے پڑوسی کو جو ہے وہ بازو میں کھڑے رہنے والے کو، تیرے بغل میں نماز پڑھنے والے کو وہ کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، جو شریعت، جو اسلام اور جو دین ایک دوسرے کے پسینے سے تکلیف پہنچے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ شریعت کیسے برداشت کرے گی کہ اس کے پیچھے چغلی کی جاوے، اس کے پیچھے غیبت کی جاوے، اس کے ٹانگ کھینچے جاوے، اس کے جو ہے کاروبار برباد کرنے کی سازشیں رچی جاوے، وہ کیسے اسلام برداشت کرے گا؟ اس نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا۔ فرمایا جب نماز پڑھتے ہو امام نے سلام پھیر دیا تو سلام کے بعد جب سنت پڑھو ایک ادھر چلے جاؤ ایک ادھر چلے جاؤ، جگہ بدل لو۔ کیوں آقا اس طرح کا حکم آپ دے رہے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں اس وجہ سے جگہ بدلنے کا حکم دیا کہیں ایسا نہ ہو بعد میں آنے والا اس کی رکعت گئی ہو، وہ یہ سمجھے ابھی نماز ہو رہی ہے، امام مصلی پر ہے اور کوئی جو ہے وہ پیچھے لائن میں سب لوگ کھڑے ہیں، وہ بیچارے نے بھولے سے نیت باندھ لی، دیکھا امام الگ جھک رہا ہے، وہ الگ جھک رہا ہے، اب اس کو پتا چلا نماز ہو چکی ہے۔ فرمایا تیری عبادت سے دھوکا ہو کسی کو یہ بھی شریعت برداشت نہیں کرتی۔ جب تیری عبادت کے دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتا، تیری تجارت میں دھوکا دہی کو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکے کا کاروبار کرے گا وہ میرا نہیں ہو سکتا، جو نبی کا نہیں وہ جنتی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا پیغام جمعہ کا میرے اور آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ مبارکبادی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو یہ سب کام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری عبادت سے کسی کو دھوکا ہو یا اللہ کو دوبارہ نہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے محرم الحرام میں 10 کو روزہ رکھتا ہوں، آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا
یہ 11ویں کا روزہ رکھ لوں گا، یہ جو ہے ایک ملا لوں تاکہ وہ یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ جس شریعت نے یہودیوں کی مشابہت روزے میں قبول نہیں کیا، وہ امت آج کہاں گئی؟ جو پردے بنانے میں لگی ہوئی ہے، جو آج عیسائیت پر تلے ہوئے ہیں میرے بھائی، وہ عیسائی اس پر تلے ہوئے ہیں مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جاوے، ان کے اندر سے کیسے جو ہے اسلام کو باہر نکالا جاوے، ان کی شادی سے غیروں کی چل رہی ہے، آپ کی بیٹیوں کو کیسے غیر جو ہے مذہب کی ماں بنایا جاوے، اور کیسے جو ہے آپ کی بہو بیٹیوں کو لے جا کر جو ہے وہاں دبئی میں لے جا کر بیچا جا رہا ہے، رقص میں رکھا جا رہا ہے، لڑکیاں سسک کر ہندوستان کی رو رہی ہے۔ ایسے عالم میں ہم کو دین کا دامن پکڑنا ہے، اہل کتاب سے نہیں، ہم کو عداوت جو ہے ان کے اخلاق سے، ان کے کیریکٹر سے۔ آج جو ہے اہل کتاب نہیں ہے میرے بھائی، سچے اہل کتاب نہیں ہے۔ جب قرآن آ گیا، اب قرآن کو جس نے نہیں مانا وہ یہودی بھی نہیں سچے کہلا سکتے، وہ عیسائی بھی نہیں کہلا سکتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم، اور تیسرے پارے میں کفر در کفر، انہوں نے عیسیٰ کا انکار، ایک کفر محمد مصطفیٰ کا انکار، دوسرا کفر در کفر کیا ہے، اس لیے ساری زمین سونا بن جائے اور وہ اپنے چھٹکارے کے لیے دے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائی آج ساری دنیا ہمارے پیچھے ہے اور ہم برڈے منانے میں لگے ہوئے ہیں، کیک کاٹنے میں۔ مسلمان مبتلا ہے، 2 روپیہ کیا کمانے لے گیا، 2 پیسے اس کے پاس کیا نہیں آ گئے، 2 بنگلے کیا نہیں آ گئے، یہ برڈے کی پارٹی کر رہا ہے۔ یہ سارا پیغام ہے محرم الحرام کے موقع پر جو ہے باتیں محرم کی ہوتی ہے، میں نے آپ کے سامنے نہیں کی، اس لیے کہ آپ کے یہاں یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بستی کو برکت والا بنائے، رحمت والا بنائے، سب کو اللہ عزت کی روزی عطا فرمائے، ہر بستی والے کو مقروضین اگر کوئی ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرمائے، ہر ایک کو اپنا ذاتی مکان اللہ نصیب فرمائے، پورے مجمع کے مکانات جس کے نہیں اللہ سب کو عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ایک چند بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ دوسرے موضوع پر۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و عظمت واز جملہ جہاں، آمین بعد وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔